اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، یہ کچھ نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے کر لو مشرق یا مغرب کی جانب، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور فرشتوں اور کتابوں اور تمام پیغمبروں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور دیا مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو اور گردنیں آزاد کرانے میں، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 177 کا آج دوسرے حصہ کا درس ہے۔ اس سے پچھلا جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں وہ بھی اسی آیت کریمہ کے ابتدائی حصہ کے ضمن میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہود نصارہ کو بطور خاص تنبیہ فرمائی ہے اور ایمان والوں کے لیے بطور عام تنبیہ ہے۔ عنوان تو یہ ہے کہ غیر ضروری باتوں میں الجھ کر اپنے دین کا نقصان مت کرو۔ غیر ضروری باتیں وہ مسئلے غیر ضروری ہیں جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور وہ ضروریات دین ہیں جن کے متعلق دن قیامت کے حساب ہوگا یا قبر میں سوال ہوگا، اور وہ مسئلہ جس سے نہ دنیا کا نفع ہو نہ آخرت کا کوئی نفع ہو، اور اس میں پڑھ کر انسان اپنی زندگی کھپا دے تو یہ یقیناً زندگی ضائع کی ہے اور راہ مستقیم سے یہ بندہ ہٹ کے زندگی گزار گیا ہے۔ قیمتی زندگی ہے، اللہ نے ایک ایک گھڑی قیمتی عطا فرمائی ہے۔ اس قیمتی وقت کو قیمتی بنانے کے لیے دین کے قیمتی شعبوں میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔
کہ تھوڑی محنت اور تھوڑا وقت بھی اگر ان قیمتی شعبوں میں گزر جائے تو اللہ کی جانب سے بڑی رضا حاصل ہو جائے۔ دو ہی چیزیں ہیں، قیمتی شعبے دین کے دو ہی ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ سب سے پہلے جو محنت ہے وہ ایمان پر ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ کی، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان سے بس وہی لوگ بچ گئے جو ایمان والے ہوئے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق بات کی تلقین اور تاکید کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ وہ جو حق سمجھ آ گیا الا الذین آمنوا، اب ایک دوسرے کو ایمان اور اعمال پر استقامت کی دعوت دیتے رہے، بھائی یہی دین ہے، اسی پر چل کے زندگی گزارو۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی دین پر چلنے کی پاداش میں آنے والے حالات، چونکہ ہر مومن پر حالات آئیں گے اگر وہ 100% دین پر چلے گا، حالات تب نہیں آئیں گے جب اس کا دین کھوکھلا ہوگا۔ جسمانی اعتبار سے بھی بیماریاں، تکالیف، اولاد کی جانب سے آزمائشیں، اولاد کا انتقال ہو جانا، مالی اعتبار سے نقصانات، رشتہ داروں کی جانب سے معاملات، دوست احباب کی طرف سے آزمائشیں، معاشرہ کی طرف سے ستایا جانا، یہ آزمائشیں ہیں اور یہ دین اور ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جتنا ایمان کا میرے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، جس کا میرے ساتھ جتنا باعتبار ایمان کے رشتہ قوی ہوگا، وہ اتنا زیادہ آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اللہ اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں، جو ایمان لائے وہ 25% خسارے سے بچ گئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال بھی نیک اختیار کر لیے وہ 50% خسارے سے بچ کر کامیاب ہو گئے۔ وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی کامیابی کی فکر شروع کر دی اور ان کو حق پر استقامت کی تلقین کرتے رہے اور دین اور ایمان کا ان سے مذاکرہ کرتے رہے، یہ 75% کامیاب ہو گئے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایمان کے بعد جن پہ حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ سے تعلق جوڑے رکھا اور برداشت کیا، استقامت دکھائی، صبر کیا خود بھی، فرمایا یہ 100% کامیاب ہو گئے، یہ 100% کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ لا یعنی چیزوں میں پڑھ کر اپنی قیمتی زندگی کو ضائع مت کیجیے، ان 4 شعبوں پہ محنت کر کے 100% کامیابی کی سند حاصل کر لیجیے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر ابتدا میں ایمانیات اور عقائد اسلامیہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلا جو کامیابی کا قدم ہے وہ ایمان ہے، اس لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ مشرق کو منہ کریں یا مغرب کو منہ کریں، جی سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا ان مسائل میں پڑھ کر سمجھنا کہ بڑی نیکی کمالی ہے، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف اور جنگ کا میدان بنا لینا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن البر من آمن باللہ، بلکہ بڑی نیکی تو یہ ہے، یعنی بڑا نیکوکار یہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ پر کامل یقین ہو، اللہ کی مانے، اللہ کو مانے، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرے، یہ مومن ہے۔ اور ایمان کے پھر اجزاء ہیں، نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ پر بھی کامل یقین ہو، والیوم الآخر،
اور قیامت کے دن کو بھی سچ مانے اور اس کے لیے تیاری جاری رکھے۔ نمبر 3 فرمایا والملائکہ، فرشتوں کو بھی برحق مانے اور اللہ کی نورانی مخلوق مانے اور ان کو بھی تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے۔ والکتاب، اللہ کی جانب سے اترنے والی کتاب، بلکہ تمام کتابوں کو سچا مان کر قرآن مجید کو اپنے لیے راہ ہدایت تسلیم کرے۔ اور آخر میں فرمایا ایمان والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان، تمام انبیاء کرام کو برحق مانے تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ مومن۔ کیا بن گیا بھائی؟ مومن بن گیا۔ اب ایمان کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر خدا نخواستہ اگر زندگی گناہوں والی ہے تو اللہ چاہیں گے تو سزا دینے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد یہ شخص جنت میں جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ جنت میں جائے گا، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان اتنا قیمتی زیور ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، دیر بدیر سے ہی مگر جائے گا جنت میں۔ لیکن فرمایا ایمان کے ساتھ عامل الصالحات، جس نے اعمال بھی اپنے درست کر لیے تو اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوئی تو یہ بالآخر نہیں بالاول جنت میں داخل ہوگا، یہ بالاول جنت میں داخل ہوگا۔ نیک اعمال کی مثال ایمان سلامت رکھنے کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کو سرسبز رکھنے کے لیے پانی کی اشد ضرورت۔ اگر کھیتی کو باغ کو پانی نہ دیا جائے تو بالآخر وہ کھیتی وہ درخت ختم ہو جائیں گے، سوکھ کے ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ایمان کو اگر اعمال صالحہ کا پانی نہ ملے گا تو بالآخر یہ ایمان بھی دھیرے 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 خطرہ ہے کہیں خشک ہو کے ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اعمال کی ضرورت، اس لیے اعمال مطلقاً اعمال پھر نہیں فرمائے کہ جیسے جس کا جی چاہے ویسا عمل اختیار کرے، فرمایا نہیں، یہاں بھی پابندی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال نیک ہونے چاہیے۔ کیسے بھیا؟ علماء نے لکھا ہے یہاں کہ نیک عمل سے مراد ہے اتباع سنت۔ جی وہی عمل اللہ کے ہاں نیک ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا، یہ بدعت تو ہوگا، گمراہی تو ہوگا، تباہی تو ہو سکتا ہے، مگر اس عمل پہ کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، دین میں، دنیا میں نہیں۔ اب یہ تعریف کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں جی ہر وہ کام بدعت ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا یا صحابہ کرام نے نہیں کیا یا اس زمانے میں نہ تھا۔ یہ بدعت کی تعریف تھوڑی ہے۔ یہ اتنی بڑی مسجدیں، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ سہولیات، یہ کارپیٹس، یہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، سمجھیے گا بات کو۔ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ دین میں جس کو دین سمجھ کر کوئی نیا کام شروع کر لیا جائے اور یہ تصور رکھا جائے کہ میں اس پہ یہ جو میں نیا کام شروع کر رہا ہوں اس میرے نئے کام سے اللہ راضی ہوں گے، گو کہ اللہ اور نبی علیہ السلام اور اس کے آپ علیہ السلام کے صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، لیکن یہ مجھے عمل سمجھ میں آیا اور کام بڑا اچھا تھا لیکن اللہ کے نبی سے رہ گیا، یہ بڑا اچھا کام ہے، اگر یہ ہو جائے تو جناب اللہ راضی ہوں گے۔ یاد رکھیے جو عمل، جو دین کا کام، جسے دین سمجھ کے کیا جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز منہ پہ مار دی جائے گی، وہ عمل جتنا بھی حسن و جمال والا ہو منہ پہ مار دیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی تو ہے نا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے 100%، اور ماننا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ جیسے آمنہ کے لال بتائیں گے ویسے ماننا ہے، دین مرضی کا نہیں ہے، اتباع سنت کا نام دین ہے۔ تو عامل الصالحات، تو یہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں اس آیت کریمہ کے اندر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
نیکی کے کاموں کی تلقین فرمائی ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے تو کیا ہے؟ مومن ہے، پھر تو مومن ہے. سمجھے؟ پھر تو مومن ہے. یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، دل میں پھر بھی مایوسی کی کیفیت رہتی ہے. میں نے نماز تو پڑھی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں، میں نے قربانی کری ہے مگر کوئی فائدہ نہیں، میں نے تلاوت تو پارا پڑھ لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ شیطانی دھوکہ ہے. شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے بندے کو. جب بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اللہ کی جانب سے توفیق نصیب ہو جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ یا ربی لک الحمد ولک الشکر، اے میرے رب تیری ہی تعریفیں ہیں اور تیری ہی ذات کا شکر ہے کہ تو نے توفیق نصیب فرمائی. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی پہ خوش ہوتا ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے اور اکڑ دکھانا الگ چیز ہے. ایک بندہ وہ کوئی بڑا عمل کر کے کہ ہاں جو میں نے کیا کون ہے میرے پائے کا، جو میں نے کر دکھایا کون ہے ایسا کرنے والا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ رنگ پسند نہیں ہے، بلکہ جو بھی عمل ہو دل خوش ہو جائے. الحمدللہ میرے رب نے اس فریضہ کی ادائیگی مجھے نصیب فرما دی. دل خوش ہو جائے، فرمایا تو مومن ہے. گناہ ہو جائے اور تیرا دل غمگین ہو جائے پھر بھی تو مومن ہے. اور اگر گناہ ہونے پر دل غم زدہ نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں پھر بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پھر بھی صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں کیفیتیں نصیب فرماتے ہیں. تو ایمانیات کے بعد اب بات چلی اعمال کی جانب. اس آیت میں اعمال اس آیت میں دو طرح کے بیان ہوئے ہیں. دو جملے سمجھیے گا. سب سے پہلے کچھ وہ اعمال ہوتے ہیں جن کا تعلق مال خرچ کر کے ہوتا ہے، مال خرچ کریں گے اجر ہوگا. کچھ وہ اعمال ہوتے ہیں جن کی ادائیگی بدن کے ذریعے ہوتی ہے. ان دونوں اعمال کا یہاں تعلق ہے. پہلے اعمال کو کہیں گے اعمال بالاموال. اعمال بالاموال وہ جو مال خرچ کر کے اعمال کرنے ہیں. نمبر دو اعمال بالابدان جو بدن کے ذریعے اعمال بجا لانے ہیں. پہلے اللہ تعالی نے اموال کا ذکر کیا، بعد میں ان اعمال کا جو ابدان اور بدن اور جسم سے ادا ہوتے ہیں. پہلے مالی اعتبار سے عبادات کا ذکر ہے. فرمایا بڑا نیکوکار وہ شخص ہے جس نے ایمان بنا لیا، اور بڑا نیکوکار وہ ہے جو ایمان کے بعد اعمال میں لگ گیا. عمل کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. فرمایا مال دیا اس نے مال کی محبت کے باوجود. مال خرچ کیا مال کی محبت کے. کیا مطلب ہے؟ محبت بمانا ضرورت. ایک شخص تاجر ہے، دکانداری کر رہا ہے، مزدوری محنت کر رہا ہے، اس کو پیسہ آیا، نفع آیا، مال آیا کچھ اس کے پاس. اب اس کی تمنا کیا ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں اور یہ میرا مال مزید بڑھ جائے، میرے کاروبار میں مزید ترقی ہو جائے، ہاں جی میری آمدن میں مزید ترقی ہو جائے. یہ ہے مال کی محبت، یہ ہے مال سے الفت. یا دوسری بات یہ ہے کسی کے پاس مال ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہے، چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، اور یہ ضرورت مند بھی ہے کہ یہ کھانا، یہ کپڑا، یہ رہائش، یہ نقدی اس کی ضرورت ہے، اس کی طلب تھی کہ یہ میں اپنی ضروریات پوری کروں گا. لیکن اس کے باوجود اس نے دوسرے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے یہ مال اللہ کی رضا کے لیے ان پہ خرچ کر دیا. فرمایا اصل بڑا نیکوکار یہ بندہ ہے میں اللہ کی نظر میں. فرمایا ہے نا قربانی اس بندے کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو، ہاں تب نیکی کا کمال حاصل کر سکتے ہو جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. محبوب کیا ہوتا ہے؟ اس کی ضرورت بھی ہو اور پھر بھی اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی ضروریات پوری کر لے. یا یہ ہے کہ نفع جا رہا ہے جی، بڑی محنت سے کمایا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، مگر نہیں میرا اللہ راضی ہو جائے، دوسرے مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. تو میرے رب نے فرمایا لاکن البر اے ذل بر. فرمایا اصل نیکوکار دیکھنا ہو تو میں اللہ کی نظر میں یہ بڑا نیک بندہ ہے. لوگوں کے نیک کہنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا ہے.
نیکی کے معیار ہیں، اگر اللہ کی نظر میں بندہ ان معیاروں پہ پورا اتر جائے تو پھر تو وارے نیارے ہیں۔ یا اللہ مال تو خرچ کریں مگر کس پر خرچ کریں؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ کن پر بھائی؟ رشتہ دار۔ کون رشتہ دار؟ غریب رشتہ دار۔ رشتہ دار ہوں اور غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، کمزور ہوں۔ تو اگر کسی غیر ضرورت مند پر، غیر سے مراد غیر رشتہ دار، خون کا رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، کسی غیر رشتہ دار ضرورت مند اور غریب پر خرچ کیا تو علماء نے لکھا 11 اجر ہوگا، اور اگر غریب رشتہ دار پہ خرچ کیا تو اللہ کی جانب سے 2 اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ نمبر 1 غریب کی مدد کرنے کا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری کا بھی حق ادا کیا ہے۔ رشتہ داروں کے مابین تحفے، تحائف اور اس طرح کی چیزوں کا لین دین ضرور رہنا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں میرے بھائی، سمجھ آ گئی؟ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور ناراض رشتہ دار پہ خرچ کرنا اللہ کے ہاں یہ کمال کی نیکی ہے۔ ایک ہے غریب رشتہ دار اور دوسرا کون ہے؟ ناراض رشتہ دار۔ جن رشتہ داروں سے حالات ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، خوشی غمی میں آنا جانا بھی ہو جاتا ہے، کوئی یہاں پہ جذبات کی قربانی نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے ہمیں دیا، ہم نے انہیں دے دیا، وہ ہمارے ہاں آئے اور ہم ان کے ہاں چلے گئے، یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے۔ لیکن ایک غریب ایک ناراض رشتہ دار ہے، اور وہ ایسا ناراض رشتہ دار ہے کہ جس سے مجھے کوئی بھلائی کی توقع نہیں ہے، اور میں اپنی ضروریات پیچھے رکھ کر اپنے اس رشتہ دار پہ خرچ کروں، اس رشتہ دار کا تعاون کروں، تو میرے بھائیوں بالیقین یہ تجربے کی بات ہے، اگر ناراض رشتہ داروں کے مشکل وقت میں ہم کام آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دلوں سے ہمیشہ کے لیے یہ ناراضگیاں ختم فرما دیتے ہیں۔ ہاں پھر دل میں قدر آ جاتی ہے، بھائی واقعی ہمارا اپنا تھا نا، مشکل وقت میں کام آیا۔ تو اس لیے صلہ رحمی کا مسئلہ یہ دین کے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، صلہ رحمی کا مسئلہ اللہ محفوظ فرمائے۔ آج اوورال ہم مسلمان قوم میرے بھائیوں اس صلہ رحمی والی نیکی کو تقریباً ترک کر چکے ہیں۔ رشتہ داریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، خون کے رشتے آپس میں دوریاں اختیار کرتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، غیروں سے تعلق ہوگا مگر اپنوں سے دوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہگار جو قاطع الرحم ہے، یعنی رشتہ داروں سے بلا وجہ کٹ کے رہتا ہے دنیاوی وجوہات کی بنا پر، اگر یہ لیلۃ القدر کے اندر بھی اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے، جب تک کہ اپنے اس گناہ سے اپنی اصلاح نہ کرے، رشتہ داروں سے جب تک یہ تعلقات اچھے نہ کرے۔ میرے بھائیو یہ چھوٹا گناہ ہے بڑا ہے؟ بتائیے ذرا۔ صرف بڑا نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا غریب رشتہ دار جو ہیں ان پہ خرچ کریں۔ نمبر 2، اچھا رشتہ داروں میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، بعض وہ رشتہ دار ہیں ہمارے جن کا خرچہ ہم پر واجب ہے، بعض وہ رشتہ دار ہیں جن کا خرچہ ہم پر واجب نہیں ہے۔ واجب کون ہے جی؟ ماں باپ کا خرچ اٹھانا اولاد پر جی لازم ہے، واجب ہے۔ نمبر 2، بیوی اور نابالغ اولاد، ان کا خرچہ اٹھانا گھر کے سربراہ پر واجب ہے۔ اگر ان پہ خرچ نہ کیا، خرچ سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی جائز ضروریات ہیں، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، رہنا، علاج، معالجہ، جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ گھر کے سربراہ پر کیا ہے میرے پیارو؟ واجب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید اجر بھی بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ مہمان پہ خرچ کرنا ہے، ہاں جی مہمان پہ خرچ کرنا ہے، سحری افطاری میں کسی پہ خرچ کرنا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ آگے اور احکامات بھی آ رہے ہیں۔ تو رشتہ داروں پہ خرچ کریں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ مستحق سب سے پہلے میرے خاندان میں کون کون ہے، شرعی اعتبار سے مستحق میرے خاندان میں کون کون، سب سے پہلے وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہیں دوسرے علاقے میں، کہیں دوسرے یعنی غیر رشتہ داروں میں ہم خرچ کریں، پھر ان کا حق بعد میں ہے۔ سب سے پہلا حق ان کا ہے جی
رشتہ داروں کا، ذوی القربا، یہ قرآن مجید نے یہاں مقدم کیا۔ نمبر 2 والیتاما، اور یتیموں پر مال خرچ کرے۔ یتیم، علماء نے لکھا ہے کہ یتیم جو ہوتا ہے نا، ہر نابالغ بچے اور بچی، اس بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، جن کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس پر یتیمی کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، انسانوں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کا والد انتقال ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ اب بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بکرا اگر ذبح ہو جائے تو ان بچوں کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، مگر ان کی ماں اگر ذبح ہو جائے تو پھر ان بچوں کی صحت پہ بڑا اثر پڑے گا۔ اس طرح جانوروں میں یتیم وہ ہوگا جس کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ تو یہاں فرمایا والیتاما، نابالغ بچہ اگر بالغ ہو چکا ہے، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، بالغ ہو چکا ہے تو اب اس پر یتیمی کا حکم ختم ہو گیا، نابالغ یتیم کہلاتے ہیں، اور ان یتیموں پر خرچ کرنا لازم ہے جن کے پاس اپنا مال نہیں ہے۔ اگر اپنا مال ان کے پاس ہے تو پھر ان پہ خرچ کرنا لازم نہیں ہے، اپنا مال ان کے پاس ماشاءاللہ سے موجود ہے۔ نمبر 3 والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ مال کی محبت اپنی ضروریات کے باوجود مسکینوں پر خرچ کرے۔ مسکین سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو حاجت مند، ضرورت مند ہے لیکن کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا۔ حاجت مند، ضرورت مند ہے مگر کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، تو ایسے مساکین پر خرچ کرنا سوال کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو سوال کر لیتے ہیں انہیں تو کئی جگہوں سے مل سکتا ہے، وہ سائل ہیں، اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مگر جو بیان ہی نہیں کر رہا ہے تو میرے بھائیوں اب یہ سفید پوش ہے، اب لوگ اس کے حالات کو دیکھ کر خود اندازہ کریں اور اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ ایسے مسکین اور غریب پہ خرچ کرنا بہت افضل ہے۔ وابن السبیل، فرمایا مسافروں پہ خرچ کرو۔ دیکھو نا، اعمال بالاموال، آگے آئیں گے اعمال بالابدان، وہ اعمال جن کا تعلق مالوں سے ہے، مال خرچ کریں، کھانا پینا پہننا رہائش وغیرہ ان چیزوں کی سہولیات مہیا کریں۔ وابن السبیل، مسافروں کو، کن کو بھائی؟ مسافر اپنے علاقے میں اگر مالدار بھی ہے، اپنے علاقے میں اگر وہ وقت کا بادشاہ بھی ہے، خزانوں کا مالک اپنے علاقے میں، لیکن حالت سفر میں اگر اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے تو اس پہ خرچ کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کو زکوٰۃ دینا بھی منع نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ حالت سفر میں ہے۔ علماء نے وابن السبیل کے تحت مہمان کا بھی حکم لکھا ہے کہ مہمان بھی اسی حکم میں ہے۔ مسافر، چونکہ مسافرت کا حکم آ رہا تو یہاں پہ عام دنیاوی اعتبار سے جو کوئی سفر کر رہا تھا، ضرورت مند ہو گیا، اس کو بھی دیں، اور مہمان جو آ گیا تو فرمایا اس کا اکرام کرنا یہ بھی وابن السبیل کے اندر شامل ہے۔ اور مہمان کی 3 دن تک مہمان نوازی کرنا یہ تو مہمان کے میزبان کے ذمہ ہے، 3 دن تک مہمانداری ہے، اس کے بعد اس پر لازم نہیں ہے، 3 دن کے بعد اس پر لازم نہیں ہے۔ اس لیے مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان پر بوجھ نہ بنے، اس کے بھی معاملات کا خیال رکھا جاوے۔ نمبر 3، دنیاوی مسافر بھی اس میں آ گیا اور دینی مسافر بھی اس میں آ گیا۔ مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کے، ہاں جی، اپنی راحت آرام قربان کر کے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں مسافر طلباء پہ خرچ کرنا یہ بھی وابن السبیل کے تحت اس آیت میں حکم موجود ہے۔ ان پہ بھی مال خرچ کیا جائے، وہ زکوٰۃ کا مال ہو، وہ نفلی صدقات کا مال ہو، واجب صدقات کا مال ہو، کھانا ہو، کپڑا ہو، جوتی ہو، علاج ہو، رہائش مہیا کی جائے، یہ جتنی چیزیں ہیں وابن السبیل۔ تو فرمایا کہ بڑی نیکی یہ ہے، یعنی بڑا نیکوکار وہ ہے جس نے پہلے ایمان بنایا، پھر اعمال میں لگا، اور اعمال میں چونکہ انسان کا مال بڑا قیمتی ہوتا ہے، مال سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا اسی قیمتی اور محبوب مال کو اللہ کے حکموں پہ خرچ کرنا، یہ اعمال بالاموال اللہ کو بڑے پسند، اللہ کو بڑے پسند۔ اس کے بعد آگے فرمایا والسائلین، اور سوال کرنے والے، ضرورت مند جو ہیں، سوال کرنے والے، پیچھے آیا نا مسکین، تو مساکین وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں مگر سائل نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، اور سائلین سے مراد یہ ہے کہ ضرورت مند ہیں اور سوال کرتے ہیں۔
समझ आ गई है। तो इनको भी देने का हुक्म है। लेकिन ना मसला यह है कि जिस तरह आजकल एक ट्रेंड चल निकला है कि जनाब पेशावर भिखारियों की बहुतात है मुआशरे में। पेशावर भिखारी आप जिधर देखें, मसाजिद के दरवाज़ों पर देखें, अड्डों पे देखें, रेलवे स्टेशन पे देखें, जहां जहां लोगों का रश होता है वहां वहां आपको बेशुमार भिखारी मिलेंगे। और अगर आप शाम में उनका पीछा करें ना तो आप पे बड़ी बड़ी हकीकतें वाह होंगी और आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। वो क्या होता है कि बाकायदा आजकल तो ठेकेदार हैं, हमारे यहाँ कराची में तो ये चल रहा है, ठेकेदार हैं, कहीं से कोई बच्चे बच्चियां अगवा हुए या उनको जो है ना खुद इन्होंने माजूर बनाया, किसी का हाथ ज़ाय किया, किसी का पाँव ज़ाय किया, किसी को किसी तरीक़ा से माजूर किया, बाकायदा उनको अपने अड्डों पे रखा हुआ है, उनको 2 वक्त का खाना देते हैं और फिर सुबह सुबह देखेंगे जनाब अली रिक्शे और सुजुकियाँ और गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं और पॉइंट्स पे, हाँ जी, इस इशारे पे, उस सिग्नल पे, उधर उधर उतारते चले जाएंगे। शाम को आएंगे और वसूली करते जाएंगे और फिर गाड़ियाँ भर के दोबारा अड्डे पे ले जाएंगे। ये चूंकि मेरे तजर्बे में ये चीज़ आई है, मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं। लेकिन अब आप ख्याल रखिएगा, जितने ये पेशावर लोग हैं यहां तहकीक करें लाजिमन। अगर आंखें बंद करके हम दे देंगे पेशावरों को, इसमें 2 नुकसान हैं। एक तो यह कि हम उनकी आदत बिगाड़ेंगे। जब लाजमी बात है बगैर मेहनत के उनको माल मिल रहा है, आदत बिगड़ेगी। नंबर 2 क्या होगा कि जो हकीकी तौर पर जरूरतमंद हैं उनकी हक तलफी होगी, उनका हक मारा जाएगा। तो नुकसान के सिवा इसमें कुछ नहीं है। हां, हर साइल भी पेशावर नहीं होता है, हर साइल भी पेशावर नहीं होता है। आप अच्छे से तहकीक कर लें, डीपली तहकीक कर लें। और अगर कोई कहता है जी मेरे राशन का मसला है, या मेरे मरीज है, मैंने दवा लेनी है, या कोई कहता है भाई मैंने घर का किराया देना है, अब उसे कहें भाई चले हमारे साथ, हम चलते हैं। अगर आप वाकई जरूरतमंद हैं, हम देखते हैं कहाँ आपका मरीज है, हम इयादत भी कर लेंगे और इलाज भी इंशाल्लाह करवा देंगे। चलते हैं भाई आपके मालिक मकान के पास, किसने आपको तंग कर रखा है, आपके मालिक मकान से मिल भी लेते हैं। आपकी अगर वाकई जरूरत हुई तो भाई आपकी इंशाल्लाह हम हेल्प ही कर देंगे। अच्छा वाकई भी आपका अपना घर दिखाएं, हम देखते हैं अगर जरूरतमंद हुए तो हम आपको राशन भी डलवा देंगे। मेरे ख्याल से कि ये ऐसा पैमाना है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपको बहुत कम लोग अपने करीब आते दिखाई देंगे, फिर बहुत कम लोग। सवाल क्या है जी, खाना खाना है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, अंदाजा 2 दिन से खाना, भाई तो 2 दिन से खाना नहीं खाया और माशाल्लाह से सारा दिन तू चल भी रहा है, मांग भी रहा है। 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप उसे कहें चल मैं तेरे को यहां होटल में खाना खिला दे, तो नहीं जी मुझे कुछ दे दे, मैं चल के खा लूंगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये बेराह रवी है। एक बंदा है वो इखलास से खर्च करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में कि जो उसकी नेकी को उसके हदफ तक नहीं जाने देते, उसकी जरूरतमंद तक उसके हक को नहीं पहुंचने देते हैं। तो यहां तहकीक जरूरी है। वह फिर रिकाब, और फरमाया माल खर्च करता है, माल की जरूरत के बावजूद फिर रिकाब, गर्दनें छुड़ाने में। गर्दनें छुड़ाने से एक जमाना था जब गुलाम हुआ करते थे, गुलामों को आजाद कराने में। कोई मुकातब बन गया है तो जनाब अली किसी अपने मालिक का वादा कर दिया है भाई मैं इतना माल कमा के आपको दूंगा तो आप मुझे आजाद कर दें। तो ऐसे गुलामों की गर्दनें छुड़ाना, या बेगुनाह कैदी पड़े हुए हैं जेलों में जिनके मुआवजे होते हैं, भाई मुआवजा अदा करोगे तो जान छूटेगी, उन जो मजबूर कैदी होते हैं उनके मुआवजे अदा कर देना, यह भी गर्दनें छुड़ाना है। ऐसे ही मुसलमान मकरूज मुवहिद बंदा अगर मकरूज है, और लाजमी बात है कि कर्ज भी, ये भी गर्दन पकड़ी हुई है, समझ आ गई है, ये भी बंदा एक किस्म का कैदी है। तो अगर कोई मुसलमान मकरूज है और वो कर्जे अदा करने की ताकत नहीं रखता है तो उसके कर्जे अदा करवा देना ये भी कमाल की नेकी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा पढ़ाने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए, और जब सफ़ें दुरुस्त हो गई तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि भाई इसके जिम्मा किसी का हक है। तो लोग सामने आ गए, या रसूलल्लाह इसने तो मेरा इतना माल देना, दूसरा कहे मेरा इतना माल देना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले इसका कर्ज अदा किया जाए, जब तक लोगों के हुकूक अदा नहीं किए जाएंगे तब तक मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं हूं। गुफिर मिन शहीद इल्ला दैन, फरमाया शहीद का हर गुनाह अल्लाह मुआफ कर देंगे मगर उसका कर्ज मुआफ, अगर दूसरों के हुकूक जिम्मा है तो वो मुआफ नहीं होते हैं। तो यहां तक अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानियात के बाद अमाल बिल अमवाल का जिक्र किया है कि फरमाया अगर नेकी कमाना चाहते हो तो फुरूई इख्तलाफात में अपनी सलाहियतें ज़ाय मत करो।
غیر ضروری لایانی اختلافات میں پڑھ کر اپنی صلاحیتیں تباہ و برباد مت کرو. فرمایا آخرت کی تیاری کرو. اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ ایمان بنا لو اور اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہاں تک اعمال بالاموال کا تعلق، اس کے بعد اعمال بالابدان کا تعلق ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.